شکریہ. چونکہ موسم میں کچھ ہم سے ناراض سا ہونا شروع ہو گیا ہے، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے میں اب اس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ جن کی جد و جہد اور کوشش کی وجہ سے آج دوسرا سال ہے کہ ہم چمن کوٹ کے مقام پر انجمن اتحاد عباسیہ کے پلیٹ فارم پہ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں. بے شک یہ ان کی محنتوں کا اور ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے. بغیر کسی تاخیر کے انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان کے صدر محترم جناب ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام. ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب، ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب. انجمن اتحاد عباسیہ، انجمن اتحاد عباسیہ، ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب، ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب، ڈاکٹر حسین عباسی صاحب زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، انتہائی محترم میری بہن فہمیدہ مرزا صاحبہ، میرے محترم دوست، میرے کلاس فیلو، میرے کزن، اس دھرتی کے ایک دلیر فرزند ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور سارے جو بھی یہاں پہ مہمان آئے ہوئے ہیں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا دھیر کوٹ کے، چمن کوٹ کے ہمارے ان محترم عباسی بھائیوں کا جنہوں نے سردار ارشد عباسی صاحب کی سربراہی میں ہمارے اتنے بڑے قافلے کی یہاں پہ استقبال بھی کیا، ان کی رہائش کا انتظام کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. یہ بہت مشکل کام بھی ہے، 130 بندوں کو ایک رات میں مختلف جگہوں پہ ٹھہرانا اور ان کا انتظام کرنا. اس سلسلے میں یہ چند نام اگر نہ لوں تو بہت زیادتی ہوگی، جن کو میں دیکھ رہا ہوں. افتخار عباسی صاحب چمیاٹی سے، اکرام الحق عباسی صاحب چمیاٹی سے، عابد عباسی صاحب چمیاٹی سے، عامر عباسی صاحب چمیاٹی سے، دلاور عباسی صاحب، عثمان سرفراز عباسی صاحب، کامران سرور عباسی صاحب، دانش خورشید عباسی صاحب، نعیم عباسی صاحب، اجلال عباسی صاحب، شاہ رخ عباسی صاحب، عدیل عباسی صاحب، فیضان عباسی صاحب، ان سب کا تعلق چمیاٹی سے ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں، جس طریقے سے انہوں نے مہمان نوازی کی ہم لوگوں کی، جس طریقے سے ہماری انہوں نے عزت افزائی کی ہے. میں آپ سب دوستوں کو التماس کروں گا کہ کھڑے ہو کے تالیاں بجا کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں. شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہماری انجمن اتحاد عباسیہ کی رفاقت کوئی 20-25 سال پرانی ہے، اور یہ چاہے اقتدار میں ہو چاہے اقتدار میں نہ ہو، اپوزیشن میں ہو، ہمارے ہر فنکشن میں یہ تشریف لاتے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ان کے والد مرحوم خاقان عباسی صاحب بھی اپنی برادری سے بہت پیار بھی کرتے تھے، اور وہ بھی ہمارے فنکشنوں میں جب تک ان کی زندگی تھی آتے رہتے تھے. میرے عباسی بھائیوں کا بہت عرصے سے
یہ خواہش تھی کہ ہماری ایک بہن فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی جو عباسی ہے ان کو لے آئے آپ فنکشن میں. آج کل کراچی میں تھوڑی گرمی بھی ہے, سیاست میں بھی بڑی ڈپریشن ہے. تو میں نے کہا کہ بہن اچھا ہے ذرا گھوم کے بھی آئے, اور ہمارے دوست اور ہمارے بھائی خوش ہو جائیں گے کہ ہماری بہن آج ہمارے ساتھ ہے. ہمارے سندھ کے عباسیوں میں ان کا خاندان بہت پڑھا لکھا خاندان ہے. ان کے دادا حیدرآباد کے میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین رہے. ان کے والد مرحوم قاضی عبد المجید عابد صاحب, چچا ان کے قاضی اکبر صاحب, بھائی ان کے قاضی اسد عابد صاحب, ان کے دوسرے یعنی چچا اور ذوالفقار مرزا کے خالو حکیم احسن عباسی صاحب جو مسلمان میئر تھے, فرسٹ میئر تھے کراچی کے. یہ ساری پڑھی لکھی فیملی ہے, اور سیاست میں بھی اور پڑھائی میں بھی اور اس میں خاندان میں یہ چلتی آ رہی ہے ان کی. اسی طریقے سے ہمارے دوست ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ سندھ میں جو دو شمس العلماء کہلاتے تھے اس میں ایک مرزا کلیج بیگ بھی ہے. ان کے فادر ظفر حسین مرزا ایک بہت اچھی ریپوٹیشن کے سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, جن کا نام آج بھی یاد کیا جاتا ہے. میری بہن ڈاکٹر فہمیدہ نے کہا کہ یہ جو بہادری ڈاکٹر ذوالفقار کو ملی ہے یہ عباسیوں کی وجہ سے ملی ہے. میں نے کہا میں ان کے خاندان کو, ددیال کو بھی جانتا ہوں, یہ دونوں طرف سے ذو الطرفین بہادر ہے. تو جس طریقے کے حق سب کی بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے عروج میں, اقتدار کے عروج میں انہوں نے اقتدار چھوڑا تھا کسی اصول پہ, وہ میرے خیال میں بہت کم مثال ملے گی آپ کو. خاموش ہو کے کھڑے عباسیوں کی تاریخ میں آگے پیچھے کر رہے ہیں. ہمیشہ شاہد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ سندھ کے عباسیوں نے اچھی اچھی زمینوں پہ قبضہ کر کے ہمیں پہاڑوں میں بھیج دیا. تو مجھے یاد آیا کہ ایک بندہ, پشتون بندہ تھا, وہ سخت بولا کہ میں ناراض ہوں علامہ اقبال سے. تو انہوں نے بولا علامہ اقبال نے آپ کی کیا قصور کیا؟ وہ جی ہمیں انہوں نے کہا کہ تو شاہی ہے, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. ہم چلے گئے پہاڑوں کی چٹانوں پہ, اور پنجاب کی ساری سرزمین, زرخیز زمین جو ہے وہ قبضہ کر لیا آپ لوگوں نے. پاکستان میں عباسیوں کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے پہلے عباسی پاکستان میں داخل ہوئے ہرات سے تقریباً 10 اور 1100 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے دور میں. ان کا ایک بہت بڑا دستہ عرب قبائل کا جو جنگجو دستہ تھا, ان کے سپہ سالار ہرات میں سردار دراب خان عباسی تھے, جن کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جا کے کشمیر کو فتح کریں. مگر جب وہ کشمیر میں آئے تو کشمیر کے مہاراجا نے امان کی درخواست کی, اور انہوں نے بولا ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے زیر دست رہنا چاہتے ہیں. تو جنگ سے پرہیز کی جائے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ کر دیا, جس میں سے ان کو ایک ہی بیٹا پیدا ہوا تھا اکبر گاہی خان, اس کو بھی سپہ سالار عباسیہ کہا جاتا ہے. ان کے خاندان میں ان کے 7-8 بیٹے ہوئے, جس میں سراڑا خان تھے, تنول خان تھے, اور انہی خاندان میں سے چلتے چلتے ان کے مختلف بڑے سردار
جن میں ڈھونڈ خان عباسی شاہ ولی اللہ ان کا بڑا نام ہے، اس وجہ سے ان کے نسبت سے یہاں کے سارے عباسی اپنے کو ڈھونڈ عباسی کہلاتے ہیں۔ دادا ڈمٹ خان دھنا میں ان کی مزار ہے، کہوٹا میں سردار زہراب خان کی ہے، یہاں پہ سردار قاسم خان اور عبد الرحمان خان کی مزار ہے۔ ان کے ایک بیٹے گھڑیال چوک پہ کلچندر خان ہے، ان کی مزار ہے۔ ان میں سے بیشتر عباسی جو ہے وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور جنگیں بھی لڑی ہیں۔ سندھ میں ان کے تقریباً 350-400 سال بعد شاہ احمد ثانی جو آخری خلیفہ تھا بغداد کا، مستحسن باللہ اس کے خاندان سے تھے اور مستنصر باللہ کے چھٹی پشت میں تھے، وہ 1-2 ہزار لوگوں کے ساتھ مکران کے رستے سندھ میں آئے۔ ان کی بھی ہسٹری اسی طریقے کے اس زمانے میں سندھ میں دھورن خان سہتا اس کی بہت بڑے علاقے میں اس کی حکومت تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ میرے اوپر ہمیں جنگ کرنے آ رہے ہیں، تو اس نے جنگ کی تیاریاں کی۔ تو اس کو انہوں نے میسج کیا کہ آپ نے جو جنگ کا سوچا ہے وہ بہت چھوٹا خیال آپ نے کیا، ہم بہت با احترام خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور جس علاقے میں بھی دنیا کے ہم جاتے ہیں وہاں پہ عزت و احترام ہمیں ملتا ہے، ہم صرف یہاں سے گزر رہے ہیں، آپ سے کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے جب ان کا شجرہ نسب دیکھا تو دھورن خان نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا اور اسی کے خاندان میں جو نسلیں چلی، فتح اللہ خان جس کو اوڈھاڑو خان بھی کہتے ہیں، سنگراسی خان، قاہر خان، اور آخر میں ان کا ایک بہت بڑا جو نامور سپہ سالار تھا امیر چنے خان، جس کی وجہ سے عباسیوں نے بڑی ترقی کی۔ ان کا رہنے کی جگہ جو تھی وہ آج کل جو رنی کوٹ ہے، جو ایشیا میں دیوار چین کے بعد سب سے بڑی قلعہ کہلاتا ہے، اس میں وہ رہتے تھے بڑے شانہ طرز سے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ان کے 18 بیٹے تھے، جس میں سے 2 بیٹے، ایک داؤد اور ایک محمد تھا، اور محمد کا بیٹا ابراہیم تھا۔ ان کا آگے چل کے تنازع ہوا تو انہوں نے اپنی اپنی شاخیں الگ کر لی، اور ایک داؤد پوترا کہلاتے ہیں جو بہانپور کے نواب ہیں، اور جو سندھ میں جنہوں نے حکمرانی کی وہ کلوڑا کہلاتے ہیں، ابراہیم خان کی اولاد۔ اس کے بعد جب مائگریشن ہوئی ہے تو تیسری جو عباسیوں کی لاٹ آئی ہے وہ مائگریشن کے بعد انڈیا سے آئی ہے 1947 کے بعد، جو زیادہ تر اردو سپیکنگ عباسی ہے، ان کا اپنا شجرہ نسب۔ میں تاریخ پڑھتا ہوں تو اگر اوپر کی تاریخ میں جائے بہت ٹائم لگ جائے گا، کہ میں انڈیا کی تاریخ پڑھتا ہوں کہ انڈیا کے حکمران جو تھے، مسلم حکمران، ان میں عباسی خلافت کی اتنی تعظیم تھی، اتنا احترام تھا کہ عباسی خلافت بہت کمزور ہو گئی تھی اور یہ بہت طاقتور تھے، مگر جب تک خلیفہ عباس ان کو یہ سند نہیں دیتا تھا، سرٹیفائی نہیں کرتا تھا، تب تک وہ اپنے کو خلیفہ اپنا بادشاہ کہلا نہیں سکتے تھے، وہ سمجھتے ہم غیر قانونی ہیں۔ سو مچ سو کہ سلطان محمد تغلق نے، اس کے باپ نے سند نہیں لی تھی عباسی خلفاء سے، تو اس نے اپنے باپ کا نام بھی جمعے کے خطبے سے نکال دیا کہ وہ غیر قانونی تھا۔ پھر جس نے جا کے اسے سند لی، اس کے بعد اس کو محمود غزنوی اتنا بڑا سپہ سالار کہ اس کے سامنے عباسی خلفاء کی طاقت بہت کم تھی، مگر محمود ان کی منتیں کرتا رہا، تحفے تحائف بیچتا رہا کہ مجھے سند دی جائے کہ میں ہندوستان کا حکمران ہوں۔
اور جب خلیفہ بغداد قادر باللہ نے ان کو ایک خلعت بھیجی اور تحفے بھیجے اور کو مانا کہ تم بادشاہ ہو، تو 15 دن تک پورے ہندوستان میں جشن مناتے رہے. یہ تھی آپ کی عزت، یہ تھا آپ کا احترام. یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے، جو خلفائے عباسیہ تھے، انہوں نے صرف کوئی عباسیوں کی خدمت کر کے اتنا نام نہیں کمایا. 500 سال بغداد میں حکومت کرنا، 300 سال مصر میں حکومت کرنا ایز اے خلیفہ. آج کل 5 سال تک کوئی آدمی صحیح کام نہیں کرتا، اس کے خلاف بغاوت ہو جاتی. تو ضرور اس دور کے عوام خوشحال ہوں گے، ان کو تکلیفیں نہیں ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو برداشت کیا. ان کی عزت و احترام کا عروج یہ ہے کہ جب بغداد کا زوال آیا اور ہلاکو خان نے بغداد کو تخت و تاراج کر دیا، تو اس وقت مصر میں مملوک حکومت تھی سلطان رکن الدین بیبرس کی. یہ وہ شخص تھا جو بچپن میں 2.5 روپے میں غلام ہو کے بیچا گیا اور اس کی ایک آنکھ سے محروم بھی تھا، مگر اتنی مضبوط اس کی حکومت تھی کہ چنگیز خان بھی اس کے نام سے ڈرتا تھا.